السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ سعودی وزارت خارجہ نے آج پیر کو ایک الیکٹرانک سروس کا آغاز کیا ہے جو مملکت میں اسٹاپ اوور کرنے والے مسافر ٹرانزٹ ویزا حاصل کر سکیں گے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق اسٹاپ اوور کے لیے ٹرانزٹ ویزا ان مسافروں کو سعودی عرب میں رکنے کی اجازت دیتا ہے جو عمرے کی ادائیگی، مسجد نبوی کی زیارت اور مملکت کا دورہ کرنا چاہتے ہیں۔ نئی سروس آج یعنی پیر سے مؤثر ہو گئی۔ مسافر سعودی ایئر لائن اور فلائی ناس کے الیکٹرانک پلیٹ فارم کے ذریعے اس کی درخواست دے سکتے ہیں۔ سعودی عرب میں مکہ میونسپلٹی کی ہدایت پر ریسٹورنٹس اور کیٹرنگ نے پکا ہوا گوشت فی ڈش کے بجائے تول کر فروخت کرنا شروع کر دیا ہے۔ عکاس اخبار کے مطابق مکہ میونسپلٹی نے مقامی ریسٹورنٹس اور کیٹرنگ کو ہدایت جاری کی تھی کہ آئندہ گوشت فی ڈش کے بجائے تول کر فروخت کیا جائے۔ میونسپلٹی نے ہدایت پر 3 ماہ کا وقت تجرباتی عمل کے لیے مختص کیا تھا۔ عکاس اخبار کے مطابق مکہ میونسپلٹی کا کہنا ہے کہ نیا سسٹم متعارف کرانے کا مقصد ریسٹورنٹس اور کیٹرنگ میں فروخت کا نیا معیار نافذ کرانا ہے۔ فی ڈش کے بجائے وزن کے حساب سے پکا ہوا گوشت فروخت کرنے پر فریقین مطمئن رہیں گے۔ ریسٹورنٹس اور کیٹرنگ کے اہلکار مقررہ مقدار میں پکا ہوا گوشت فراہم کریں گے۔ سعودی عرب کے محکمہ امن امان نے تمام شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ پیشہ ور بھیک مانگنے والوں کے ساتھ ہمدردی نہ کریں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ امن امان نے کہا ہے کہ بھکاریوں کے مذموم پیشے کے انسداد کے لیے ہماری مدد کی جائے۔ جہاں کہیں بھی گداگر دیکھیں گے تو فوری طور پر 911 پر رابطہ کر کے ہمیں مطلع کریں۔ محکمہ نے کہا کہ بھکاریوں کا پیشہ اختیار کرنے پر 1 سال قید اور 1 لاکھ ریال جرمانہ ہے، جبکہ غیر ملکی کو ملک سے بے دخل کر کے بلیک لسٹ کر دیا جائے گا۔ سعودی عرب کے شہر العلا میں سعودی لیگ برائے سائیکلسٹ کے زیر اہتمام دنیا بھر سے 112 سائیکلسٹ کا مقابلہ آج شروع ہو گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سائیکلسٹ کا مقابلہ 3 فروری تک جاری رہے گا، جس میں مجموعی طور پر 830 کلومیٹر کی مسافت طے کی جائے گی۔ ٹورنامنٹ کا افتتاح لیگ کے سربراہ عبدالعزیز الشہرانی نے کیا ہے۔ تقریب میں العلا ایتھوریل اتھارٹی کے اعلیٰ عہدیدار بھی موجود تھے۔ ٹورنامنٹ کو سعودیہ کا طواف کا نام دیا گیا ہے، جس میں سائیکلسٹ مختلف شہروں کا چکر لگائیں گے۔ سعودی عرب میں محکمہ موسمیات کے قومی مرکز نے کہا ہے کہ پیر 30 جنوری سے آئندہ جمعے تک سعودی عرب کے بیشتر علاقوں میں موسم غیر مستحکم رہنے کا امکان ہے۔ اخبار 24 کے مطابق قومی مرکز کا کہنا ہے کہ آج یعنی پیر سے چہارشنبے تک تبوک، حدود شمالیہ اور الجوف کے متعدد شہروں میں بارش ہوگی اس کا امکان ہے۔ منگل اور چہارشنبے کو حائل، القصیم، مدینہ منورہ اور الشرقیہ کے متعدد شہروں میں تک بارش کا امکان ہے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان کا اسلامی جمہوریہ پاکستان کا سرکاری دورہ جو آج سے شروع ہونا تھا، موسم کی خرابی کے باعث ملتوی کر دیا گیا ہے۔ دورے کے دوران متحدہ عرب امارات کے صدر اور پاکستان کے وزیر اعظم متحدہ عرب امارات اور پاکستان کے درمیان باہمی تعاون کے شعبوں پر بات چیت کرنے والے تھے۔ شیخ محمد اور پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان ایک فون کال ہوئی، جس کے دوران انہوں نے متحدہ عرب امارات پاکستان تعلقات کا جائزہ لیا اور جلد از جلد ایک اور دورہ طے کرنے پر اتفاق کیا۔ ابوظہبی ایگریکلچر اینڈ فوڈ سیفٹی اتھارٹی نے اس قانون کی خلاف ورزی کرنے والے ماہی گیروں اور تاجروں کے خلاف آج کریک ڈاؤن کے لیے ایک مہم شروع کی ہے، جس میں افزائش کے سیزن کے دوران سونے کی لکیر والی سی بریم اور کنگ سولجر بریم کی ماہی گیری اور مارکیٹنگ پر پابندی عائد کر دی ہے۔ ابوظہبی ایگریکلچر اینڈ فوڈ سیفٹی اتھارٹی نے کہا کہ آگہی مہم 2021 کی وزارتی قرارداد نمبر 1 کو نافذ کرنا ہے، جو وزارت موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیات کی طرف سے افزائش کے موسم کے دوران گولڈ لائن سیبریم اور کنگ سولجر بریم کی ماہی گیری اور مارکیٹنگ کے ضابطے پر جاری کی گئی تھی۔ ملک کے تمام علاقوں میں ماہی گیری کے پانیوں پر یہ پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ متحدہ عرب امارات نے اس دہشت گردانہ بم دھماکے کی شدید مذمت کی ہے، جس میں پاکستان کے شمال مغربی شہر پشاور میں ایک مسجد کو نشانہ بنایا گیا تھا اور اس کے نتیجے میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہوئے۔ وزارت خارجہ اور بین الاقوامی تعاون نے اس بات کی تصدیق کی کہ متحدہ عرب امارات ان مجرمانہ کارروائیوں کی شدید مذمت کرتا ہے اور ہر قسم کے تشدد اور دہشت گردی کو مستقل طور پر مسترد کرتا ہے، جس کا مقصد انسانی اقدار اور اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سلامتی اور استحکام کو نقصان پہنچانا ہے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر پشاور کے انتہائی سیکورٹی والے علاقے میں ایک بھری مسجد میں پیر کو نماز ظہر کے دوران ایک طاقتور خودکش بم دھماکہ پیش آیا، جس میں 46 افراد جاں بحق اور 150 سے زائد زخمی ہو گئے۔ سیکورٹی اور صحت کے حکام نے یہ اطلاع دی۔
खालिस्तान नवाज खालिस्तानी ग्रुपों ने ऑस्ट्रेलिया में तशद्दुद बर्पा किया। दी ऑस्ट्रेलिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक मेलबर्न में हिंदुस्तानी कौमी परचम उठाए हुए हुजूम पर मुबैना तौर पर खालिस्तान के हामी ग्रुपों के अरकान ने हमला कर दिया। इस हमले में जख्मी हुए 5 अफराद को अस्पताल में दाखिल कराया गया। ऑस्ट्रेलिया टुडे ने ट्वीट किया, मेलबर्न में फेडरेशन स्क्वायर 5 में खालिस्तान के हामी फसादात की एक वीडियो वायरल हुई है। जख्मियों को अस्पताल भेजा गया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद हिंदुस्तान में बीजेपी लीडर मनजिंदर सिंह सरसा ने ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तान के हामियों की तरफ से हिंदुस्तान मुखालिफ सरगर्मियों की मजम्मत की। उन्होंने ट्वीट में लिखा, मैं ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तानी हामियों की तरफ से भारत मुखालिफ सरगर्मियों की शदीद मजम्मत करता हूँ। तुर्की में अमेरिकी सिफारत खाने ने आज पीर के रोज़ अमेरिकियों को इस्तंबुल में गिरजाघरों, इबादत गाहों और सिफारती मिशनों के खिलाफ मुमकिना हमलों से खबरदार किया। यूरोप में कुरान मजीद को नजर आतिश करने के वाक़यात के बाद 4 दिनों में इस तरह का दूसरा नोटिस है। एक ताज़ा तरीन सिक्योरिटी अलर्ट में अमेरिकी सिफारत खाने ने कहा कि दहशतगर्दों की तरफ से मुमकिना तौर पर जवाबी हमले इन इलाकों में हो सकते हैं जहां मगरबी बाशिंदे अक्सर आया जाया करते हैं, ख़ास तौर पर शहर के बेगलू, गालाटा, तकसिम और इस्तकाल के मोहल्लों में। बरतानिया के साबिक वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा कि रूस के सदर पुतिन ने फरवरी में रूस यूक्रेन जंग छिड़ने से कबल इन्हें मिसाइल हमले की धमकी दी थी। BBC की तैयार करदा दस्तावेजी फिल्म में पुतिन के दीगर ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकातों का जायजा लिया गया है। इस डॉक्यूमेंट्री में जॉनसन और पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक बातचीत का खुलासा भी शामिल है। जॉनसन ने बताया है कि जब उन्होंने पुतिन के साथ काफ़ी तवील मुलाकात में इन्हें खबरदार किया था कि यूक्रेन पर इनका हमला कतई तबाही होगा। इसके बाद इन्हें फरवरी में धमकी दी गई थी। यूक्रेन से पोलैंड में दाखिल होने वाले मुहाजिरीन की तादाद 9 मिलियन से ज़्यादा हो गई। पोलैंड बॉर्डर फोर्सेस के ट्विटर पेज से जारी किए गए बयान के मुताबिक 24 फरवरी से जारी रूस यूक्रेन जंग के आगाज़ से लेकर अब तक यूक्रेन से हिजरत की भारी लहर जारी है। बयान में कहा गया है कि सिर्फ यूक्रेन से आने वाले मुहाजिरीन की तादाद 22,700 अफराद थी। जंग के आगाज़ से अब तक यूक्रेन से पोलैंड आने वाले मुहाजिरीन की कुल तादाद 95,10,000 हो गई है, जबकि पोलैंड से वापस या दीगर ममालिक को जाने वाले मुहाजिरीन की तादाद 76,60,000 हो गई है।